دل یہاں دھر کے مدینے میں خبر ہو جائے، میں یہ سمجھوں گا کہ جنت کا مسافر ہوں میں، میری قسمت میں جو طیبہ کا سفر ہو جائے۔ اس زور سے نعرے کا جواب دیجئے، پوری ایوان باطن میں زلزلہ برپا ہو جائے، کبھی اس کفرستان میں زلزلہ آ جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار خان صاحب، نعرے تکبیر۔ میں حضرت کو دو اشعار کے ساتھ مائک کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیف و مستی سرور برسے گا، آج محفل پہ نور برسے گا، دامن دل کو صاف کرنا ہے، آج موسم ضرور برسے گا۔ حضرت کے رنگ بو سے معمور ہے گلہ ہے چمن، لگائی بھی اس محفل میں حضرت سے لگن، حضرت کی یکتائی ہر ایک رنگ پر چھائی ہے، سارا مجمع حضرت کے جلووں کی تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا سنا ہے تو نے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ یہ دل یہ جگر جان و قلم آپ کے لیے، سب قربان حضرت آپ کے لیے۔ ایک بار تو حال دل ہمارا سنے حضور، کب سے ہماری آنکھ نم ہے آپ کے لیے۔ تشریف لائیے اور اپنی نورانی عرفانی حقانی ایمانی قانی تقاریر حسانہ سے سامعین کے مرجعہ قلوب کو مستفیض و مستفیر فرمائیے۔ آئیے حضرت تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک بندے وشری پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ اس علاقے کا ایک تاریخی اور ایتہاسک جلسہ آج کا ہو گیا۔ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی اور بہت دیر تک آپ نے نعت سنی، منقبت سنی اور اپنے دلوں کو روشن کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ دستار بندی کا خوبصورت اور حسین منظر آپ نے ملاحظہ کیا۔ یہ ساری چیزیں مدرسے کی ترقی کی مقبولتی تصویر ہے۔ یہ جامعہ رضویہ اشرفیہ کچھ کام کرنے والا ہو گیا اور اتنی شان کانفرنس آپ کے سامنے، بس تھوڑی سی شانتی بن جائے، اس کے بعد کچھ دن گفتگو آپ سماعت کریں۔ گھر کو جانا ہے ہی، جائیں گے کوئی آپ کو نہیں رکھ پائے گا، تو بس نعت آپ نے سنی ہے تو تھوڑی تقریر بھی آپ سنیں، اس کے بعد سلام اور دعا میں ضرور شریک ہیں، پھر اپنے گھر کو جائیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نعت اور محبت پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رات بھر نعت سنی، تقریر سنی، اخیر میں دعا ہوتی ہے۔ اس دعا کی قبولیت کی گھڑی میں ہر مسلمان کو شریک رہنا چاہیے۔ آج سارے لوگ پریشان ہیں، سارے لوگ دکھی ہیں، سب کے پاس بہت سارا دکھ کا بھنڈار ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ میں اپنے رب کریم کے حضور دعا کروں، ایسی محفل میں جہاں اللہ کی ولی موجود رہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جہاں 40 مکمل مسلمان ہیں، وہاں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جہاں کئی ہزار مسلمان ہیں، وہاں ضرور کئی اللہ کے نیک بندے خدا سے رابطہ ہوتے ہیں۔ جہاں 2-4 درجن علماء کرام کی جماعت رہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہت پہنچا ہوا اپنے علاقے کا ضرور کوئی نہ کوئی قطب ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے نیک محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں آنا چاہیے اور اخیر میں دعا میں شریک ہو کر تب یہاں سے جانا چاہیے۔
نہ جانے کس وقت کی دعا قبول ہو جائے، نہ جانے کس گھڑی کی دعا قبول ہو جائے۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، مکان ہے، جان ہے، بنگلہ ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے وہ سچی خوشی نہیں ہے۔ آج ہر دل اداس ہے، ہر چہرہ مایوس ہے، سب کے گھر میں بے پناہ بیماریاں ہیں، الجھنیں ہیں، دشواریاں ہیں۔ ان الجھنوں کو دور کرنے کا سب سے شاندار طریقہ ہے اپنے مولا کو یاد کیا جائے، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں فریاد کیے جائے، الہی میں مجرم ہوں مجھے معاف کر دے۔ یہاں تو گناہ اتنے زیادہ ہے کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں، اور نیکی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم نے نیکی کی محفل کو بھی تماشا اور کھیل میں بدل دیا۔ جو محفل تھی قرآن حدیث کے معلومات کو حاصل کرنے کی محفل، جو محفل تھی مذہب اسلام کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی محفل، جو محفل تھی قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی محفل، ہم نے اس محفل کو تماشا بنا دیا، ہم نے اس کو کھیل میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے گانے اور قوالی کی لذتوں کو اب نعت میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور نعت سننے کے بعد چلا جانا گویا علم دین کی توہین ہے کہ اب قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے تو لوگ چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک نعت پاک کے اشعار کی اہمیت ہے، قرآن پاک کی آیتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ان کا عمل بتاتا ہے کہ اسے مدرسے سے، عالموں سے، قرآن حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی بدعملی نے مجھ کو ذلیل اور رسوا کر دیا، میرے گھر سے سکون اور چین کو چھین لیا۔ میری ماں بہن بیٹیاں جسے پردہ کرنا تھا، غیر مردوں سے اپنے آپ کو چھپانا تھا، وہ بالکل دوسری قوم کی عورتوں کی طرح ہمارے درمیان گھس گئے، سروں سے دوپٹہ ہٹا کے رکھتی۔ کس منہ سے میں شکایت کروں کہ کافروں نے میری بہنوں کے سر سے دوپٹہ کھینچنے کی ناپاک کوشش کی۔ میں کیسے احتجاج کروں، میں کیسے پروٹیسٹ کروں، میں کیسے اس کو بتاؤں کہ پردہ ہماری ماں کا بنیادی حق ہے۔ وہ تو بولیں گے تمہارے جلسوں میں تمہاری بہنیں بے پردہ رہتی ہیں، تمہارے عرس کے موقع پر تمہاری بیٹیاں بے پردہ رہتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر تمہاری بیٹیاں سر سے دوپٹہ ہٹا کر بے پردہ رہتی ہیں، تو کیسے تم نقاب کے لیے لڑائی کر رہا ہے، کیسے تم حجاب کے لیے پروٹیسٹ کر رہا ہے؟ اگر اسکول اور کالج میں نقاب کے خلاف تحریک چھڑی ہے تو تمہاری ہی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ پہلے ہم نے نقاب اتارا، پہلے ہم نے ماں بہنوں کو نیم برہنہ کر دیا، جلسوں میں، شادی کی محفلوں میں، عرس کی محفلوں میں، بازار میں، تو ہم نے ایسا کیا۔ ہماری 90% بیٹیاں بے نقاب ہیں۔ اب کافروں نے کہا جب تم سب بے نقاب رہتی ہو تو دو چار عورتیں حجاب پہن کے کیوں آتی ہیں، اسکول کا ماحول کیوں خراب کرتی ہیں؟ ہم نے اس کو موقع دیا ہے بولنے کا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم جہاں نقاب کی بات کر رہے ہیں وہیں ہماری محفلوں میں کس قدر بے پردہ خواتین کا آنا، غیر مردوں کے ساتھ میں مل کر کے بیٹھ جانا، اور کچھ بھی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا کیا فرض بنتا ہے، کچھ نہیں۔ اب وہ تو تماشا دیکھنے آئی ہے، تماشا دیکھ کر کے چلی جائے گی۔ اب ان کو دین کون سکھائے گا؟ جہاں دین سکھانے کی بات تھی اس محفل کو میں نے تماشا بنا دیا۔ اب دین کون سنے گا، کون سیکھے گا؟ جس وقت سارا مجمع بھرا تھا، لوگ تھکے نہیں تھے، اس وقت تو ہم نے قرآن نہیں سنایا۔ جب لوگ کئی گھنٹے سے تھک چکے ہیں، سبحان اللہ بول بول کر، ہاتھ لہرا لہرا کر لوگ تھک چکے ہیں، اب میں قرآن کا پیغام لے کے آیا۔ اب ہمارے اس پیغام کو کون سنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اور مدارس کے ذمہ داروں کی حالت پہ رحم فرمائے۔ باتھ روم میں وہ کیا بولتا ہے اس کو صاحب، وہ لوہا نہیں، ہینڈل کنڈی نہیں، ہینڈل نہیں۔ اب آدمی کیسے باتھ روم کرے، صفائی نہیں، بچوں کے رہنے کے لیے قاعدے سے بستر نہیں، اور ہم نے 60,000 روپے، 70,000 روپے ہم نے محض صرف تھوڑی دیر کی لذت حاصل کرنے کے لیے یعنی کچھ فکر نہیں ہے کہ ہمیں اپنے مدرسے کو کیسے ایسے ہمیں معنی خیز بنانا ہے، کیسے
بچوں کو بلا کر کے دین سکھلانا، کیسے بچے جو تعداد گھٹ رہی ہے گھر گھر جا کر کے لوگوں کے بچوں کو مانگ کے لانا ہے، عالم حافظ، ایک باکمال حافظ بنانا، باکمال عالم بنانا، وہی بچہ ہمارے لیے میرے مدرسے کا سب سے بڑا پرچارک ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، نہ تعلیم کی فکر ہے، نہ بچوں کی اچھی خوراک کی فکر ہے، نہ بچوں کے بستر کی فکر ہے، نہ ہر کمرے میں شاندار تخت اور المیرہ کی فکر ہے، نہ بچوں کے لیے اور کوئی دوسرے انتظامات کی فکر ہے، نہ لیٹرین باتھ روم کی فکر ہے۔ بس ایک ہی ہے کہ ایک بار سال میں جلسہ ہو جائے، دھوم مچ جائے، چندہ ہو جائے، کچھ پیسہ بچ جائے، بس اس کے علاوہ چاہے جو ہو جائے، چاہے کوئی تقریر ہو نہ ہو، لوگ سنیں نہ سنیں۔ البتہ ایک بات تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جلسہ پازیٹیولی ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایم اور بہت بڑا پلان ہوتا ہے۔ وہ پلان یہی ہوتا ہے کہ اس جلسے سے قوم مسلم کو قرآن حدیث کا میسج جائے، ہمیں ہماری ڈیوٹیز، ہماری ذمہ داریوں سے روشناس کرایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ اس الجھنوں کے ماحول میں کیسے جینا ہے، ہمیں ہمارے رہنما بتائیں کہ اس پرابلم سے سولوشن کیا ہوگا۔ آج اسلام کو سارے لوگوں نے موضوع بحث بنا دیا ہے کہ اس مذہب کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا بھوشیہ کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیسا ہے۔ ہمیں یہ بتانا تھا کہ مسلمانوں کی اس مایوسیت کا علاج اس جلسے سے ہوتا ہے، مسلمانوں کے ڈس اپوائنٹمنٹ کا علاج اس جلسے سے ہوتا ہے، ہمارے سوشل، ڈومیسٹک، انڈیویژول، کلیکٹیو پرابلم کا سولوشن اس جلسے سے ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ سن سن کر اس مایوسیت کے ماحول میں ہمیں حوصلہ دینا چاہیے۔ ہمارے وہ نوجوان جو بڑی تیزی کے ساتھ فلم ایکٹر کے غلام بن رہے ہیں، کرکٹر کے غلام بن رہے ہیں، فٹ بالر کے غلام بن رہے ہیں، ان نسلوں کو کس طرح روکا جائے، کیسے ان کے دماغ میں اللہ کا ڈر ڈالا جائے، کیسے ان کو بتایا جائے کہ بحیثیت مسلم تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ دوسری قومیں جاگ گئی، بیدار ہو گئی، لیکن ہمارے لوگ ہیں کھیل اور تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ تفریح میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے روکنے کا کوئی سامان میرے پاس نہیں ہے۔ ذرا دیکھ لیں بھی تقریر ہو رہی ہے اور یہاں سب میلہ لگایا ہوا ہے اور فوٹو کھینچ رہا ہے، بے حیا اور بے شرم ہو گئی عیسائی، اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ اب تو مرد پہلے سیلفی لیتا تھا، اب عورتیں لے رہی ہیں۔ ان بے حیا اور بدتمیز اور بے شرم عورتوں کو میں کیا کہوں، کیا بول سکتا ہوں۔ اسی علاقے میں ایسی بے حیائی دیکھی جاتی ہے، جلسے میں مردوں کے سامنے، علماء کے سامنے، اور وہ فوٹو لے رہی ہیں، ویڈیو بنا رہی ہیں، سخت حرام۔ ان کا بے پردہ ہونا حرام، ان کا سیلفی لینا حرام، ان کا ویڈیو بنانا حرام۔ آخر وہ حرام کام کرنے یہاں کیوں آ گئے؟ کیا ضرورت تھی اس کو یہاں آنے کی؟ کیوں یہاں سے لوٹے گی تو کئی ہزار گناہ اس کے سر ہوں۔ مردوں کے بیچ میں گھس کے آنا یہ خود حرام ہے، سر اور چہرے پہ دوپٹہ نہیں رکھنا یہ خود حرام ہے، اور اس کے باوجود ویڈیو لینا یہ خود حرام ہے، فوٹو لینا یہ، اتنے سارے حرام کام دینی مجلسوں کے نام پہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہاں کا مولانا کہاں ہے پتہ نہیں، وہ بلا لگایا ہوا ہے، وہ فوٹو صاحب وہ مالا اور بالا پہنا رہا ہے۔ جب سلام اور دعا ہو جائے گی، مجلس ختم ہو جائے گی، تب آنا، تب نظرانہ دینا۔ یہ سوچتا ہے کہ ہم کو دعوت دیا ہے بچہ، اب 10 ٹکا دے دیں اور جلدی سے گھر بھاگ جائے، بس وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، جلدی سے آئیں 10 ٹکا دے دیں اور گھر بھاگ جائیں، تاکہ ہم فون کر کے بولیں کہ ہم کو 10 ٹکا دیے تھے، تم نے ہم کو پوچھا تھا، ہم 10 ٹکا دے دیے۔ اب جلسہ میں کیوں آئے تھے، جلسہ کیوں ہوتا ہے، دستاربندی کیوں ہو رہی ہے، ان عالموں کا مقام کیا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، ایک کھیل اور تماشا بنا دیا۔ اے بھائی کیوں پہنا رہے ہو مالا، بیٹھو ادھر، بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ بچہ کو کیا پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، بس پگڑی پہنا دیا اور مالا پہنا رہا۔ عالموں کا احترام کرنا ضروری، دینی مجلسوں کا احترام ضروری۔ جب میں نے کہا کہ جب مجلس ختم ہو جائے گی، سلام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد پہنا اس کو، 10 ٹکا نے 10,000 روپے دو اس کو، اور 10 ٹکا دے کے کیوں بھاگنا چاہتا ہے؟ یہاں تو کروڑوں کی گفتگو سننا چاہیے، قرآن حدیث کی بات سننا چاہیے، اور پھر 10 روپیہ دے کے جلدی سے بھاگنا چاہتا ہے، اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ پگڑی پہنائے، کہ میں مالا پہناؤں، ٹکا دوں، جاؤں، تاکہ کل یہ نہ بولے کہ میرا سن باپ تھا نہیں آیا، میرا سن بھائی تھا نہیں آیا، میرا چچا تھا نہیں آیا، میرا بھتیجا تھا نہیں آیا۔
بس صرف کٹسی نبھانے کے، نہ ان سے محبت ہے، نہ علم دین سے محبت ہے، نہ عالموں کی عزت ہے۔ ایک ریلوے میں کوئی چپراسی میرا بیٹا بن جاتا ہے تو اس چپراسی کو مبارکبادی دینے کے لیے سارے رشتہ داروں کی قطار لگ جاتی ہے۔ گورنمنٹ کی نوکری مل گئی، چپراسی بنا، گورنمنٹ کی نوکری مل گئی، اب سارے لوگ کہتے ہیں وہ زبردست کام کیا، گورنمنٹ جاب میں آ گیا۔ اب ایک عالم بننا، حافظ بننا اتنا بڑا کام ہے کہ 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا وہ زمیندار کہلا سکتا ہے، 1 کروڑ روپے فکس ڈپوزٹ رکھنے والا وہ بزنس مین، کیپیٹلسٹ، ادھوگپتی کہلا سکتا ہے، لیکن وہ نائب پیغمبر نہیں ہو سکتا، نائب رسول نہیں ہو سکتا ہے، کوئی پردھان منتری ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، صاحب وہ امریکہ کا صدر ہو سکتا ہے، یہ سب ہونا آسان ہے، لیکن نائب پیغمبر وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے۔ تو اب جو عالم بنا اس کو ہم مبارکبادی تک نہیں دیتے ہیں، بھئی آپ نے بہت بڑا علم حاصل کیا کہ آپ نائب بن گئے۔ ہمارے پاس 50 بیگھہ زمین ہے مگر ہم زمیندار ہیں، نائب رسول ہم کبھی نہیں بن سکتے۔ نائب رسول آپ بن گئے، انجینئر سے بڑا منصب، MBBS ڈگری ہولڈر ڈاکٹر سے بڑا منصب، یعنی یہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے منسٹر سے بڑا منصب اس کو مل گیا جو حقیقت میں عالم اور حافظ قرآن بن گیا۔ ایک ہوتا ہے حقیقت میں عالم ہونا اور ایک ہوتا ہے جھولا چھاپ عالم ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے MBBS ڈگری ہولڈر جو 5 سال انہوں نے نیٹ نکال کے 5 سال MBBS کی ڈگری حاصل کی باضابطہ، اب اس کو جو نہیں نیٹ نکال پایا تو 1 کروڑ روپے پرائیویٹ سے ڈونیشن دے کر کے پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن کرواتا ہے، اسے بھی 5 سال رہنا پڑتا ہے، تب یہ ڈاکٹر MBBS ڈگری ہولڈر ہو گئے۔ اب یہاں ہے کہ کوئی بارسوئی گیا اور 2 مہینہ کسی ڈاکٹر کے پاس رہ کر کے انجیکشن دینا سیکھ گیا، سلائن چڑھانا سیکھ گیا، کوالپول بخار کے لیے، ڈائجین گیس کے لیے، اور صاحب کیا ہے کہ کروسین سر کے درد کے لیے، یہ ساری دوائیں 10 جو مشہور دوائی جو آدمی عام طور پر جس کی ضرورت پڑتی ہے، لوز موشن ہو گیا، کانسٹیپیشن ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، زخم کہیں نکل گیا، یہ 10 دوائی یاد کر لیا۔ اب جھولا میں وہ انجیکشن سلائن دوائی لے کے سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ محلے میں گھومتا ہے، اے ڈاکٹر صاحب یہاں آئیے، اے ڈاکٹر صاحب یہاں آئیے، اے ڈاکٹر صاحب یہاں آئیے۔ جو 5 سال 1 کروڑ روپے خرچ کر کے MBBS کیوں بنے گا جب ڈاکٹر ہی کہلوا رہا ہے؟ تو 2 مہینے کی محنت سے ڈاکٹر کہلا سکتا ہے؟ تو اس دونوں میں جو فرق ہے، 2 مہینے کا اچانک ڈاکٹر جھولا چاپ اور 5 سال MBBS کی ڈگری لے کے آنے والے ڈاکٹر میں جو فرق ہے، وہی فرق ہے ایک اچھے مولوی میں جو 10 سال 15 سال 20 سال تک قاعدے سے مدرسے میں رہ کے نحو، صرف، ادب، فقہ ساری چیزوں کو پڑھا ہو، اب تک وہ وہاں سے سند لے کے آیا ہو، یہ ہو گیا ڈگری ہولڈر والا۔ اور ایک ہے کہ 2 سال مدرسے میں پڑھا اور داڑھی ٹوپی آ گیا، مولوی صاحب ہو گیا، وہ اچانک مولوی اور جھولا چھاپ مولوی۔ یہی لوگ ہیں جو علم دین کی قدر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں پڑھا، وہ خود پنجابی پائجامہ اور داڑھی رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ورنہ اگر پڑھتا لکھتا تو ساری زندگی مطالعہ کرتا رہے۔ 70 سالہ شیخ جب بھی دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، جب بھی دیکھو کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جب بھی دیکھو دوسروں کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، درس بخاری دے رہے ہیں۔ 75 سال کی عمر میں کتابوں کا مطالعہ ہے، کتابوں کی اسٹڈی، اور یہاں 25 سال کا چھوکرا ہے، آپ صاحب کتاب پڑھنے کی فرصت، بہار شریعت نہیں پڑھنا، قانون شریعت نہیں پڑھنا، اس کو مشکات نہیں پڑھنا، بس جو پڑھ لیا پڑھنے کے زمانے میں سن لیا وہی ہے۔ اب گٹکا کھانا ہے، پان کھا کے پھرکی پھینکنا ہے، اور نماز کے ٹائم میں سب چائے کی دکان میں بیٹھ کر چائے پینی ہے۔ اس کی وجہ سے علم دین کا اپمان ہوتا ہے، عالموں کا وقار گھٹ جاتا ہے۔ وہ جہاں تک سوال رہا عالم کا، جو حقیقت میں عالم ہے، وہ چاہے کرائے کے گھر میں رہے، چاہے ٹوٹی چپل پہنے، چاہے 1000 پیوند اس کے کپڑے میں لگے رہیں، چاہے وہ 4 دن کا بھوکا ہو، دانے دانے کو ترس جائے، لیکن اس کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ عالم ہے تو وہ نائب رسول، نائب پیغمبر ہے، اور وہ راستے سے چلتے ہیں تو دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ عالم حقیقت میں جو عالم ہے،
نہیں رہے مکان، نہیں رہے گاڑی، نہیں رہے اچھی چپل، نہیں رہے قیمتی گھڑی، کیا بات کیا کر دیا آواز کو؟ کیوں خراب کر دیا؟ دیکھو خراب کر دیا، ابھی کتنی اچھی آواز تھی اور پھر خراب کر دیا۔ آگے بھاگ جائیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ میں کہہ رہا تھا کہ حقیقت میں جو عالم بنتا ہے وہ نواب سے بہت بڑا مقام ہے، انجینئر سے بڑا ہے، لیکن چونکہ وہ خود اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اسی لیے سوچتا ہے کہ اس کے پاس تو پیسہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، ہم تو کسی لائق نہیں ہیں۔ آیا ہے کتاب میں کہ جس نے علم دین حاصل کیا وہ اگر یہ سمجھ لیا کہ دوسرے کو مجھ سے زیادہ نعمت دی گئی ہے تو علم دین کی توہین اس نے کر ڈالی۔ یعنی جو عالم بنا، حافظ قرآن بنا، اگر وہ یہ سمجھ گیا کہ انجینئر مجھ سے بڑا ہے، ڈھیر ٹکا کماتا ہے، ڈاکٹر مجھ سے بڑا ہے، ڈھیر روپیہ کماتا ہے، تو اس شخص نے علم دین کی توہین کر